بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکہ نے ایران کے لیے جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس ایرانی خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار اور ترسیل کی اجازت دیتا ہے۔ لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل کی ترسیل اور فروخت کی اجازت 21 اگست 2026 تک ہوگی۔ لائسنس کے تحت ایرانی خام تیل، پیٹرو کیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ میں درآمدگی کی اجازت بھی ہوگی۔ ایرانی تیل کی شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے یہ معلومات جاری کی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے سرکاری حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی صدر کے دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ ایرانی صدر ثالثی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ کل کی بات چیت میں انہوں نے ایرانیوں کو باور کرایا کہ جب ایرانی کوئی ٹریش ٹاک کریں گے تو انہیں صدر ٹرمپ سے جواب کی توقع رکھنی ہی چاہیے۔ میڈیا ٹاک میں وینس نے بتایا کہ انہوں نے ایرانیوں سے کہا جب آپ لوگ ایسی بات کریں گے جسے ہم ملینیلز ٹریش ٹاک کہتے ہیں تو آپ صدر ٹرمپ سے خاموشی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ مذاکرات کے دوران وہ مرحلہ بھی آئے گا جب ہم لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری اور اسرائیل کے تحفظ کے موضوعات کو بھی کور کریں گے۔ کل بھی انہوں نے ایران کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی ہے اور وہ پھر کہیں گے کہ معاملات 24 گھنٹے پہلے جہاں تھے اب وہاں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel. We do believe, of course it's going to require a lot of hard work, that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese armed forces, and also it's going to require the Iranians to rein in Hezbollah. That's all the sort of things that we were talking about yesterday, and again I think that we got much further compared to where we were just 24 hours ago. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ برطانوی جہاز کی جانب سے ریسکیو کیے گئے 8 ایرانی ماہی گیر ایران بھیج دیے گئے ہیں۔ ماہی گیروں کو آج کراچی سے ایران روانہ کیا گیا۔ کشتی حادثے کے بعد ایرانی ماہی گیروں کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ اور متعلقہ حکام نے ایران اور برطانوی حکام سے قریبی رابطہ اور مؤثر تعاون کیا۔ ماہی گیروں کی محفوظ آمد و رفت اور جلد وطن واپسی کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان ایران کے اپنے شہریوں کے معاملے میں کیے گئے اعتماد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان انسانی ہمدردی، علاقائی تعاون اور مشکل حالات میں باہمی معاونت کے عزم پر کاربند ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کا کشمیر کے معاملے پر ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کو خط۔ بیرسٹر گوہر نے خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ کہا چیئرمین کشمیر کمیٹی نے خط لکھ کر ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ یہ سیاسی نہیں پارلیمانی اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر پیش رفت ہونی چاہیے۔ افہام و تفہیم کا راستہ اپنا کر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اور ورلڈ کپ فٹ بال میں بیلجیم کے خلاف میچ کے بعد ایران کی ٹیم نے لاس اینجلس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی ٹیم نے تحریری پیغام اسٹیڈیم کے لاکر روم میں چھوڑا جس میں امریکہ کی بمباری سے میناب اسکول میں شہید ہونے والی 168 طالبات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ورلڈ کپ میں ایران کی فٹ بال ٹیم کے میچز تو امریکہ میں ہو رہے ہیں لیکن اس کا بیس کیمپ میکسیکو میں ہے۔ ایرانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے بعد بیلجیم کے خلاف بھی اپنا گروپ میچ لاس اینجلس میں کھیلا جس کے بعد اسٹیڈیم کے لاکر روم میں ہاتھ سے لکھا ایک پیغام چھوڑا جس میں امریکی میزائل حملے کے متاثرین کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ ہزاروں سال قدیم فارس سے لے کر آج کے مہذب ایران تک ایران کی روح زندہ اور ثابت قدم ہے۔ ہم فخر کے ساتھ لاس اینجلس آئے، عزت و وقار کے ساتھ مقابلہ کیا اور سر بلندی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لاس اینجلس آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ۔ پیغام میں ایرانی شائقین کا بھی شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے دونوں میچز کے دوران ٹیم کے لیے اپنا دل، آواز اور جذبہ وقف کیے۔ ساتھ ہی تمام اقوام کے درمیان امن، باہمی احترام اور دوستی کے فروغ کی اپیل بھی کی۔ پیغام میں #168 اور #میناب کی عبارتیں بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی بمباری سے میناب کے اسکول میں 168 طالبات شہید ہو گئی تھیں۔